آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، عرش پر موجود ہونے کے باوجود۔ اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینج نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اور اس کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجو۔ اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت، اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے۔ اور پھر الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے، وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے، آپ اس کی کریشن ہے۔ تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں، یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹو دیں گے۔ اور دیکھیں، کیپ واکنگ، بس چلتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں لیکن پھر چلنا شروع کر دیں۔ کیپ واکنگ، کیپ کرالنگ، کرال بھی کرنا پڑے، چلتے رہیں۔ آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو، پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا۔ سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے۔ یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادیٰ فی الظلمات، اس نے ندا لگائی، اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے، نہیں ظلمات پلورل ہے، اندھیروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے، کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے۔ لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا، میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ میٹافورک تھے، کچھ لٹرل تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ، یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں، رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے، سلیپ لیس نائٹس، انگزائٹی، فیئر، اوور تھنکنگ، انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ۔ آپ اکیلے ہیں روم میں، اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے، چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ، اندھیرا۔ نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی، اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی، یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام ابن القیم نے آپ کو پتا ہے اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے، ڈسٹریس، ریلیف فرام ڈسٹریس، اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ، تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہے۔ ڈارکنیس آف دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی۔ دیکھیں کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی، ٹھیک ہے۔ اب آپ زمین پہ نہیں ہیں، اب آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں۔ تو یونس علیہ السلام سوچے فلوٹ کر رہے تھے، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا۔ گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے، مچھلی کا پیٹ اٹ از ناٹ گراؤنڈ، ٹھیک ہے، وہ تو کہیں اور ہے۔ تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس، جاب لاس، فائنینشیل کولیپس، ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی، زمین ہی نکل گئی پیروں تلے۔ تو ایک یہ ڈارکنیس تھی، ٹھیک ہے۔ ڈارکنیس آف دا ویل، ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی، اندھیرا بھی تھا، رات بھی تھی، سی کے نیچے تھے، پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے۔ اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم، نو ون کین ریسکیو ہم، نو ون نوز ویئر از، ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ۔ امیجن، ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا ہے، نو چانس ایٹ آل،
موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے, کوئی بوٹ آ جائے, کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے, گہرائی میں تو اٹس گون اوور. تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین, یونس علیہ السلام, مطلب ان امیجنیبل ہے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس, ڈارکنیس آف آئسولیشن, completely alone, no supporters, no friends, no family, no one who can understand. تو کبھی کبھی یہ ڈارکنیس بھی انسان پر آتی, کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے, اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان, پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد, ٹھیک ہے نا, اور مایوسی ہو جاتی ہے. ڈارکنیس آف ریگریٹ, یہ بھی بہت تھی اس ٹائم. یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا, کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں, ایسا نہ ہوتا, ایسا نہ ہوتا. تو فیئر, انسرٹنٹی, گلٹ, پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا, میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, اور یہ کیا ہے یہ سب. تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے ہی گناہوں میں گھرا ہوا ہے, نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا, اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں, دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ, چھٹی لیئر ہے ڈارکنیس کی, ڈارکنیس آف انسرٹنٹی, کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. نو ٹائم لائن, نو گارنٹی, نو ویزیبل ایگزٹ, نو انڈیکیشن آف ریلیف. ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ, مجھے نہیں پتا یہ کتنا. جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی, مطلب وین ول دس اینڈ, اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی, ٹھیک ہے. اور پھر لیئر نمبر 7, the darkness of being overwhelmed by consequences. یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے, سائیکولوجیکل ڈارکنیس ہے, کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے, سراؤنڈڈ تھے, unable to move freely, اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے, کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں, سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں, ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے, کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے رب تو پاک ہے, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے, کیا جذبات ہیں, کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے, فرشتے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے, بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا, انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل, وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لے, یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے, یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے, جو اس دعا کو سمجھ گیا, یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ, کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف, اس کو دعا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا, اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی, تسبیح بیان کی, اور اکاؤنٹیبلٹی, اپنا سن ایکنالج کی. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا, اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہو, اللہ نہ کرے, سینس کا ڈارکنیس آ جائے, ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا, مطلب حج بھی کر لیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے, تو بس چپ کر کے دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, so we responded to him, اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا. اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, صرف ہنٹ نہیں دیا, ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا
اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ یہ ہے ہمارا ٹیک اوے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں, تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی, کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے. سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر مصیبت تم پر آتی ہے, جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہے نا, لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے, جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے, رزلٹ فوراً آیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے. شریعہ لاز جو ہے نا ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی. فار ایگزامپل ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے, ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے. فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو گناہ کرنے لگے ہیں, اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً. آپ چگلی کرنے لگے, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے, تو کوئی بھی نہ بچا. رائٹ, اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے. جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا, ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا, اگر آپ نے معافی نہیں مانگی, اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے. اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے, ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے, جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا, فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئے. ٹھیک ہے, تو یو نیور نو. اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے, اللہ معاف کرے. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی, اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا, آپ کو کیا پتا. ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے. اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے, نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا, کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا, تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل ریزلٹ. ٹھیک ہے, انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا, ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے یو نیور نو کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے بارے میں اسے ڈرتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. اتنا زیادہ وہ نہیں ہو جانا چاہیے, کمفرٹ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ یار رزلٹ ہی نہیں آیا, رزلٹ ہی نہیں آیا. یعنی اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی, میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی, کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہ ہو رہی ہو کہ ویزیبل رزلٹ ہے, لیکن اس طرح ہو رہی ہو کہ آپ کے رزق میں بندش آ گئی. ہو سکتا ہے اس طرح ہو رہی ہو آپ کے برکتیں نہیں آ رہی رزق میں, یہ بھی تو گناہ کی ایک سزا ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے اس طرح آ رہی ہو کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے آپ کے بارے میں, وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے, وہ آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے, یہ بھی تو ایک سزا کی شکل ہو سکتی ہے نا. اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے. ٹھیک ہے, اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے, لیکن کانشیس استغفار تھا obviously, اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے, بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا, بیلنس رکھنا ہے, فیئر لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ, بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا. لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے, جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے, تو یہ بڑی قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات ہر عقل مند انسان اکنالج کرے گا جب وہ
that person will take a look back at their life, تو وہ یہ ضرور ایکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے، میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، میری جلد بازیوں کی وجہ سے، میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے. تو عقل مند انسان تو ایکنالج کرے گا، لیکن جو متکبر ہیں، جو کبر والے ہیں، وہ ایکنالج نہیں کریں گے. وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے. وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی. ہیونگ سیڈ اٹ، کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں، ہمیں آنسر کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا. بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں غلط. مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے. ٹھیک ہے، مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے. جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا، وہ اسے بریک کرتا جائے گا، حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا، بریک کرتا جائے گا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو، یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا. یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے، یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالا. حرام ریلیشن کس نے بنایا؟ مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا. تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم آزمائش ہے، آزمائش ہے، اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے، اس سے بڑی بڑی خیر بھی نکلی ہے، اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے پر خود لاتے ہو. اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے، جو آپ کو بریک کر دے، تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے. جیسے ایک زلزلہ آیا، اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے، لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے، کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری، کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں، کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے. اب دیکھیں، آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ سے ارتھ کوئکس آ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں، کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے، اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں، ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ پہ، ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں، گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا، وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں، کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے، وہاں پہ جانور مرا ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہیں. تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں. اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں. ان آل ہز وزڈم، اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بر سے باہر ہے. تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے. نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے. سی پولوشن، ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے، پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورز پولوٹ ہو رہے ہیں، اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں، لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے. مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، اللہ معاف کرے، ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ، ہر چوتھا بچہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے
کہ ہر جگہ محلے محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے. واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے؟ کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم. انسانوں کی کرتوت ہے ساری، انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں، یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کنٹینٹ، موبائل ایڈکشن، اسکرین ایڈکشن، سب ہیومن بینگز کے کریٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نے ہی میس کیا ہے، تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں، وہی بھی بھیجی ہے، سب میکنزم بھیجا ہے، تو اب ٹھیک کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا. ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے، تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے. لیکن ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے سائنز ملتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ سزا ہے. جیسے اسرائیل پہ اس وقت آزمائش نہیں آئی ہوئی، سزا آئی ہوئی ہے اللہ کی، تو حتمی ہے، ٹھیک ہے نا، نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، جدھر جائیں گے انہیں لوگ ماریں گے، جدھر جائیں گے انہیں جو ہے نا وہ لوگ پتھر ماریں گے لٹرلی، جدھر جائیں گے لوگ انہیں کوسیں گے، گالیاں دیں گے. یہ سزا ہے، یہ اب آزمائش تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کرتوت ان کے ایسے نا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرپشن تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں، یہ تو چلے پہلا پارٹ ہو گیا، تھوڑی سی ویک اپ کال، کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش بھیج دی ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری ہی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی، جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے، کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا، کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے. وہ یہ دیکھنے کی بجائے فوراً اس طرف چلے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے مجھ پہ. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنس نہیں ہوتی، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں، اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے، ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے. انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے. سب سے پہلے تو obviously اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو. یہ پہلی ریزن ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے. جیسے ایک حدیث ہے، ہمارے ایک دوست ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ، تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی، یعنی اس کی اولاد، تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا. ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر، اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں انٹر ہوگا. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا سبحان اللہ کہ ہر آزمائش اور ہر مشکل جو ہے اس پر جو بندہ مطلب اچھا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتا ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ سے مراد نہیں کہ روئے نہ، افسردہ ہی نہ ہو، وہ تو ان نیچرل ہے. ٹھیک ہے، رو بھی رہا ہے، افسردہ بھی ہے، لیکن شکوہ نہیں کر رہا، احسن عمل یہ ہوا. تو دوسرا ظاہر ہر انسان کچھ نہ کچھ تکالیف سے اور آزمائشوں سے گزرا ہوتا ہے. تو یہ آیا میرے لیے اس دور میں بھی بہت زیادہ ایمان بوسٹنگ تھی، اور بڑا اس آیا نے مجھے کھڑا کیا الحمدللہ. ایک خاص ایسے ٹائم پہ جب آئی واز ویری ڈاؤن،
اینڈ دیٹ از یہ واقعہ کہ جب یوسف السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, so when they took him out and agreed to put him into the bottom of the well, but we inspired him, أوحينا إليه, اور ہم نے وحی کی, انسپائر کیا اس کو, کیا کہا کہ you will surely inform them someday about this affair of theirs while they do not perceive. اس کو تھوڑا سا انپیک میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, this ayah teaches us کہ hitting rock bottom is often the start of a new journey, not necessarily the end. یعنی that well was not the grave of Yusuf alayhi salam, that was the classroom of Yusuf alayhi salam, اور it taught him so many things. Resilience کیا ہے, سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں آڈینس کو کہ the ability to bounce back, that is resilience. اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. resilience کے بڑے انگریڈینٹس ہیں, سائیکولوجیکلی اسٹڈی کیا جائے, اس میں آپٹیمزم ہے, اس میں ہوپ ہے, اس میں سیکھ کر آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, لرننگ فرام وٹ ایور از ہیپننگ. یعنی وہ جو ایک کوٹ بھی ہے نا کہ وین لائف تھروز لیمنز ایٹ یو میک لیمنیڈ. تو یہ ریزیلینٹ لوگوں کی ایک وہ نشانی ہے کہ وہ ایکچولی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دیکھیے کہ یہاں پر بہت ایک ٹرومیٹک ایونٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ وہ ہی از اباؤٹ ٹو بیکم ویری لونلی, آل الون ان ڈارکنیس. وہاں پہ رات جب ہوئی ہوگی, کیا سین ہوا ہوگا, پھر باہر ولف ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. سو کوئی اور ہوتا, میرے تو خیال میں شاید اپنی کانشیسنیس کو لوز کر دیتا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں کام ڈاؤن بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی انسپائر کیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں بتا رہے ہوگے حالات کیا ہیں. سو دس مینس, یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہر مظلوم کے لیے یہ آیا کتنی موٹیویشنل ہے, کتنی پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا سٹیٹس دے گا. اچھا, اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام آپ دیکھیے کہ he found meaning in all this. Anyone else would have turned bitter, very bitter. لیکن یوسف علیہ السلام became a very positive individual اور an individual with a very high potential. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف فرما رہے ہیں جب کوئی اور ہوتا ہے وہ پنش کر دیتا. یعنی he had all the ability and opportunity to punish them. یعنی وہ کنگ کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے, ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے پازیٹیو بن گئے؟ تو تھوڑا سا میں وہ سائیکولوجیکل اینگل سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے ڈارکنیس اور آئسولیشن میں جب بہت سے لوگ لونلینس اور ڈسپیئر کا شکار ہوتے ہیں, اس وقت انہوں نے توکل شو کیا, اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھا. اور یہ ایک تربیت بھی تھی, یعقوب علیہ السلام کی بھی تربیت تھی اوبیسلی. تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا یوتھ کو کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی ڈارک ٹائم آئے, کوئی لونلینس اینڈ ڈسپیئر کا ٹائم آئے, دین کا علم حاصل کر لو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لو, کیونکہ یہ چیزیں تمہیں اس موقع پہ بہت فائدہ دیں گی اور یہ چیزیں تمہیں ہیل ہونے میں بہت فائدہ دیں گی. اگر دین کا علم نہیں ہے, جیسے یعقوب علیہ السلام بھی بار بار بچوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا, یعنی علم کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں. تو علم جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا بہت بڑا ویپن بن سکتا ہے اگر صحیح سے حاصل کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسپیشلی جو نالج ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہ فرام پٹ ٹو پیلس, دس از سو انسپریشنل کہ ایک بچہ جو ہے وہ پٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پیلس تک جاتا ہے اور وہ پیلس میں اپنا مقام بناتا ہے اور اس کے بعد سبحان اللہ ان کو ایک بہت بڑی پوزیشن مل جاتی ہے. دس از ریئل اسٹوری. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت موٹیویشنل ہیں کہ وٹ مے بی لکنگ لائک دی اینڈ از ایکچولی دا اسٹارٹ آف سم تھنگ ویری گریٹ, پرووائڈیڈ کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں, پرووائڈیڈ یو نو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, پرووائڈیڈ آپ فارگیونیس کے ساتھ چلیں, احسان کے ساتھ چلیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے محسنین کا بار بار تذکرہ کیا ہے سورہ یوسف میں. اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت, اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو ایکسلنس کے ساتھ چلتے ہیں, جو ایکسٹرا کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے جیسے معاف کر کے دکھایا کہ وہ محسن کیوں تھے. سو یس, میرے لیے یہ آیا بہت انسپریشنل. اور آج یوتھ جو لونلی فیل کرتے ہیں, ڈسپیئر فیل کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ سیکھیں کہ لائف از ناٹ اینڈنگ یٹ. انشاءاللہ یہ وونڈز آپ کو ایمپتھی بھی سکھائیں گے. دیکھیے جو انسان خود پین سے گزرا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے پین بہت زیادہ فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ بھی بنے, ایمپیتھیٹک بھی بنے اور بہت میننگ فل انڈیویجول بنے, کیونکہ انہوں نے پرابلم کو ان دا رائٹ وے ہینڈل کیا. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی آج تک کسی کو نہیں دیا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا,
اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں. اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے. ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے. نمبر 1، استغفار provides sustenance. In fact, it increases sustenance. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کنٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کنٹینیوس برسائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہے، مال انکریز کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا. کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار میں بڑھے، اللہ نے اولاد دی. اللہ کا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا، یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا، نہریں کھول دے گا تمہارے لیے. یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا. اور استغفار کیا ہے؟ ان شارٹ بیسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سید الاستغفار آپ حصن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار. اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا ان ون سیٹنگ. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کریں، یہ بس آپ کریں، لیکن انٹرنلائز کر کے، فوکس کر کے، انشاءاللہ ندامت شو کر کے، تبھی فائدہ ہے نا، تبھی استغفار کا فائدہ ہے. نمبر 2، استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، چیپٹر 15 ورس نمبر 49. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انفارم مائی سرونٹس، میرے بندوں کو انفارم کر دو، دیٹ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں. وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں. آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے. واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی، فلانے نے اثر رکھوایا. کیا یہ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، جو سو کالڈ جادوگر، یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش، آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. استغفار میں بڑھے. پھر نمبر 3، استغفار ریموو اسٹریس اینڈ اینگزائٹی. یہ دور اسٹریس اور اینگزائٹی کا دور ہے. لوگ پریشان ہیں، اسٹریس ہے، اینگزائٹی ہے. یہی دو مسئلے نا، یا اسٹریس ہے یا اینگزائٹی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، if anyone constantly seeks pardon from Allah، اگر کوئی مستقل
اور کانسٹنٹلی یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ ول اپوائنٹ فار ہم اے وے آؤٹ آف ایوری ڈسٹریس اینڈ اے ریلیف فرام ایوری انگزائٹی. سبحان اللہ, اللہ ہر ڈسٹریس سے, ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا. اب ریلیف کی شکلیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے, ڈیفینیٹلی آتا ہے. ریلیف could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower, relief could be the سکینہ, کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے, ایک انسان راضی ہے. ریلیف could be غنا آف دی ہارٹ, غنا دے دیا, ہارٹ کو ایکسپینڈ کر دیا اللہ نے, رائٹ, وسعت دے دی, کلیرٹی دے دی, رائٹ. ریلیف could be clarity, کلیرٹی آ گئی آپ کو ایک میٹر کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں, ہو کیوں رہا ہے. سبحان اللہ. کلیرٹی سے دیکھیں کاؤنسلنگز میں ایگزسٹینشل تھراپی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کلائنٹ کو کلیرٹی دینا, اور کلیرٹی سے تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور وہ انگزائٹی اور سٹریس سے اور ڈپریشن سے نکل آئے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں. تو سبحان اللہ, ریلیف کی کتنی شکلیں, اینڈ ریلیف could literally be that کہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں. تو کتنی شکلیں ریلیف کی, ٹھیک ہے. تو اللہ ریلیف دیتا ہے فرام ایوری انگزائٹی, ایوری ڈسٹریس, اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی. سبحان اللہ. تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا, اٹ از این اریزر آف سنز, گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے. اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے. اٹ از سورہ فرقان ورس نمبر 70. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے, نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈ. سورہ فرقان آیت نمبر 70. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ, یعنی سوائے ان کے, obviously پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے پنشمنٹ ہے, لیکن آگے کہا جا رہا ہے ایکسیپٹ فار دوز, سوائے ان کے جو نمبر 1 الا من تاب, توبہ کرتے ہیں, وآمن وعمل عملا صالحا, اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, for them Allah will replace their evil deeds with good. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور, بہت رحیم. سبحان اللہ. What a great benefit کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈز. اور پانچواں فائدہ استغفار کا, your دعا is accepted, supplication is answered. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 ہے, چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. He said, my Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دی. تو ثابت ہوا کہ استغفار, اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈیفرنٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ سیکنڈ کوالٹی. تھرڈ کوالٹیز متطہرین, یہی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اسی میں ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 222, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, وہ جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں پاکیزگی میں سب سے پہلے جسم کی پاکیزگی اور تھاٹس کی پاکیزگی. اپنے تھاٹس کو پیوریفائی کریں. the kind of content you will see وہی ذہن میں آئے گا نا. انسان کا ذہن ایسا ہے کلین سلیٹ اور it is empty. جو اس میں بھریں گے وہی پھر ظاہر ہے آپ سوچیں گے نا. تو اگر اس میں گند جا رہا ہے, اس میں وہ بالی ووڈ کے لیرکس جا رہے ہیں, اس میں وہ فضول ویڈیوز جا رہی ہیں, وہ پی جی ریٹڈ کنٹینٹ جا رہا ہے, وہ سیکشول کنٹینٹ جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, وہ امیجز جا رہی ہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر تو سوچیں بھی گندی ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر کیسے ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے یا پاک رکھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ذہن کی پاکیزگی نیگیٹو تھاٹ سے, ٹھیک ہے,
اللہ سے شکوے سے پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور برے خیالات سے جو آپ کہہ لیں سیکشول تھاٹس اینڈ آل دیز، اس حوالے سے جہاد کریں، اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں۔ نمبر 2، جسم کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صفائی پسند تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تو ہمارے نبی مسواک کرنا پسند کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کے تکیے کے ساتھ مسواک پڑی ہوتی جب وہ سو کر اٹھتے، یعنی the first thing he used to do، حضرت عائشہ کہتی ہیں مسواک اٹھتے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر طہارت، سبحان اللہ، آپ کو پتا ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے ہمیں۔ کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کا بچہ سٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹس سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں، لیکن اس کو طہارت نہیں آتی، he doesn't even know how to clean himself or herself, after the washroom، تو what have we taught them؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے۔ تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنز۔ تو صاف رہنا، طہارت کرنا، اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنز میں طاہر رہ کر چلنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا، کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں۔ تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے، جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک، اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں، the darkness of not knowing what comes next، چھٹی لیئر ہے ڈارکنیس کی، ڈارکنیس آف انسرٹنٹی، کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ نو ٹائم لائن، نو گارنٹی، نو ویزیبل ایگزٹ، نو انڈیکیشن آف ریلیف۔ ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ؟ مجھے نہیں پتا یہ کتنا، جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب 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 یہ اذیت ختم ہوگی، مطلب when will this end، اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیئر نمبر 7، the darkness of being overwhelmed by consequences، یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے، سائیکولوجیکل ڈارکنیس ہے، کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے، سراؤنڈڈ تھے، unable to move freely، اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے، کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں، سراؤنڈ ہو گیا ہوں۔ تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں، ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے، کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے۔ اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے، قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے، کیا جذبات ہیں، کیا انسان تھے یونس علیہ السلام۔ مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے؟ فرشتوں جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے، بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے۔ فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے۔ انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا، انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل، وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے۔ تو یہ دعا انہوں نے کی، اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لے، یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے، یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے۔ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم۔ اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے، جو اس دعا کو سمجھ گیا، یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ، کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا۔ دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف، اس کو دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا، اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی، تسبیح بیان کی، اور اکاؤنٹیبلٹی، اپنا سن ایکنالج کیا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا، اس کو نجات دے دے گا۔ اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہو، اللہ نہ کرے، سنس کا ڈارکنیس آ جائے، ہوپلیسنس آنے لگ جائے،
کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا, مطلب حج بھی کر لیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے, تو بس چپ کر کے دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, so we responded to him, اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا. اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, صرف ہنٹ نہیں دیا, ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے, یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ ہے ہمارا ٹیک اوے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں, دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں, تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی, کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے. سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر, مصیبت تم پر آتی ہے, جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہے نا, لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے, جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے, اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے, رزلٹ فوراً آیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے. شریعہ لاز جو ہے نا, ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی. فار ایگزامپل, ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے, ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے. فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے. جیسے وہ ایگزامپل, آپ کو گناہ کرنے لگیں, اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً. آپ چغلی کرنے لگیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے, تو کوئی بھی نہ بچا, رائٹ. اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے. جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا, ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا, اگر آپ نے معافی نہیں مانگی, اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے. اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے, ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے, جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا, فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئے, ٹھیک ہے. تو یو نیور نو. اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے, اللہ معاف کرے. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی, اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا, آپ کو کیا پتا. ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے, اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے, نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا, کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا, تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا چاہیے. یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل ریزلٹ, ٹھیک ہے. انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا, ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے.